ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، صراط مستقیم کی ہدایت، اس میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ بعض مرتبہ، یہ بعض مرتبہ میں کہتا ہوں، ہمیشہ نہیں، تو وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بعض مرتبہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو اللہ تعالی براہ راست اپنے نیک بندوں کو الہام فرماتے ہیں. وہ جو الہام ہوتا ہے وہ بشارت ہے اور وہ خیر ہوتی ہے. بلا سوچے، بلا فکر اور نظر کے اللہ تعالی دل میں کوئی بات القا فرماتے ہیں، بلا سبب کے. اس میں کوئی سبب نہیں، براہ راست اللہ کی طرف سے. جس کا دل نورانی ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں مسئلے کے اعتبار سے، جو الہام ہوتا ہے انبیاء کے علاوہ وہ حجت شرعی نہیں ہے. جس طرح قرآن اور حدیث سے جو بات ثابت ہو وہ حجت ہے، الہام حجت نہیں ہے. ہاں، جس کو الہام کیا جاتا ہے اس کے لیے بشارت، اطمینان قلبی حاصل ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ الہام کے ذریعے سے سمجھا دیتا. تو الہام کا حکم یہ حجت نہیں ہے، بلکہ کوئی شرعی حکم بھی اس سے ثابت نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ استحباب بھی ثابت نہیں ہو سکتا. یہ عمل مستحب ہے، الہام سے نہیں. اس کو یاد رکھنا. لیکن صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے
یہ معین بنتا ہے. ہر کس و ناقص کو نہیں اللہ تعالیٰ الہام فرماتا. مثال کے طور پر بعض اللہ والے جو ہوتے ہیں جن کا دل صاف ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، نورانی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کی بات دل میں القاء فرما دے. یہ ہے صحیح رستہ. مثال میں دوں، مثال سے سمجھ جاؤ گے آپ. حضرت مفتی شفیع صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ماجد، مفتی اعظم، وہ حج کو گئے تھے. حج کے بعد روضہ اقدس کی زیارت کے لیے باب السلام سے جا رہے تھے. بہت بھیڑ تھی. انہوں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ جالی سے چمٹے ہوئے ہیں. پہلے اس زمانے میں تو ایسا موقع ملتا تھا، جتنی دیر کھڑا رہنا ہو، جالی سے چمٹنا ہو، سب. اب نہیں ملتا. تو انہوں نے دیکھا دور سے کہ لوگ جالی سے چمٹے ہوئے ہیں، رو رہے، سلام پیش کر رہے، اور یہ دور ایک ستون کے پاس تھے. ان کی ہمت نہیں ہوتی آگے جانے کی. دل میں خیال آیا تو کتنا بد نصیب ہے کہ لوگ دیکھو کیسے جالی سے چمٹے ہوئے ہیں اور تو اتنا دور ہے. تیری ہمت بھی نہیں ہوتی چلنے کی کہ میں کیسے حاضری دوں اتنی بارگاہ علی کے سامنے. میں کیا منہ دکھاؤں؟ کہیں میرے سلام کو مردود نہ کر دیا جائے، جواب نہ دیا جائے. ایسے خیالات آنے شروع ہو گئے اور رو رہے ہیں. اللہ والے تھے، اللہ نے دستگیری فرمائی. ایسے وقت الہام ہوا. حضرت خود فرماتے ہیں، یہ بات اپنے بیٹے مفتی تقی عثمانی صاحب کو کہی کہ بیٹا ایسا ہوا. مفتی تقی عثمانی صاحب خود نقل فرماتے ہیں کہ ابا نے کہا، گیپ سے آواز آئی، ہاتف غیبی اس کو بولتے ہیں. ایسا لگا کہ روضہ اقدس میں سے آواز آئی. میں نے سنی. ہر کس ناقص سنتا بھی نہیں، سن بھی نہیں سکتا. یاد رکھنا اس بات کو، اللہ جس کو سنا رہے. آواز آئی کہ آپ فکر مت کرو، مجھ سے قریب تو وہ ہیں جو سنتوں پر عمل کرتا ہے، اور جو سنتوں پر عمل نہیں کرتا، چاہے وہ میری جالی سے چمٹا ہوا ہے لیکن مجھ سے دور ہے وہ. اور جو سنتوں پر عمل کرتا ہے، چاہے وہ دور ہے مجھ سے قریب ہے. یہ آواز آئی، انشاء ہو گیا. خوشی خوشی میں آگے بڑھا اور سلام پیش کیا. ورنہ وہ فرماتے ہیں مجھ سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. آواز آنے کے بعد اطمینان ہو گیا. دیکھو یہ ہے اللہ کی طرف سے الہام. تو اس سے بھی ہدایت مل جاتی ہے، سکون ہو گیا. ورنہ بعض مرتبہ ایسی حالت غالب آ جاتی ہے کہ قریب بھی نہیں جاتا اور اپنے آپ کو مردود سمجھتا ہے. اور ایسی حالت ہو جاتی ہے، اس کو قبض کی حالت بولتے ہیں، انقباض، نا امید جیسا ہو جاتا ہے آدمی. لیکن اللہ دستگیر فرماتے ہیں. یہ الہام اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
میری امت میں اگر کوئی ملہم ہے، پہلی امتوں میں تھے، میری امت میں اگر کوئی ملہم من اللہ ہے، محدث من اللہ ہے، تو وہ عمر ہے۔ اللہ ان کی زبان سے وہ باتیں نکالتا ہے کہ پھر بعد میں جو انہوں نے فرمایا، جو مشورہ دیا، جو رائے بیان فرمائی، اس کے مطابق اللہ تعالی وہی نازل ہوئی۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس لیے وہی نازل ہوتی تھی تائید کے لیے۔ اب وحی کا زمانہ نہیں ہے تو تائید نہیں ہوگی وحی کے ذریعے سے، ہاں اطمینان ہو جائے گا، انشراح ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ والا جو ہوتا ہے، جس کا دل نورانی ہوتا ہے، وہ تو پتہ چل جاتا ہے ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی زبان پہ اللہ تعالیٰ ایسی باتیں القا فرماتے ہیں بالکل صحیح ہوتی۔ جیسے مشہور ہے جملہ، اللہ والوں کی الٹی بھی سیدھی ہوتی، اور یہ بات ابھی نہیں مشہور ہے، علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے کب سے بیان کیا۔ ایک شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ سجادہ رنگین کن گر پیر مغم گوید۔ کوئی نہ سمجھے اس بات کو تو اعتراض کرے، اور اکثر اعتراض کرتے ہیں۔ کون؟ بے ادب لوگ۔ یہ بات یاد رکھو، جو اللہ والوں کا ادب نہیں جانتا وہ محروم بھی ہوتے ہیں۔ بے ادب محروم گشت از نزل رب، از خدا خواہن توفیق ادب۔ ہم اللہ سے ادب کی توفیق طلب کرتے ہیں، کیوں؟ بے ادب محروم ہے۔ ایسے بے ادب ہیں آج کل، تو میں نام نہیں لیتا، مانتے بھی نہیں اللہ والوں کو۔ یہ کیا سب ڈھکوسلے ہیں، ڈھونگے ہیں ایسے کے، یہ خانقاہ ہیں، یہ اللہ والے، یہ کرامت ہیں، یہ سب کیا ہے؟ بیچاروں کو پتہ نہیں۔ اس طرح بولنے سے اہل سنت والجماعت میں سے نکل گئے۔ اب اس کی نجات مشکل ہے۔ 73 فرقے، ایک ہی فرقہ نجات پائے گا۔ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں 72 فرقے جہنمی ہیں، حدیث میں ہے یہ بات۔ پوچھا کون ناجی، کون نجات پانے والا؟ ما انا علی و اصحابی، میں جس طریق پر ہوں، میرے صحابہ جس طریق پر وہ نجات۔ صحابہ کی کرامتیں ہیں نہیں، کرامت کا انکار نہیں کر سکتے آپ، حدیثوں میں ہیں۔ ارے اس سے بھی مضبوط دلیل میں آپ کو بیان کروں، قرآن میں ہے کرامتیں۔ حضرت مریم نبیہ تھوڑی تھی، ولیات تھی، کرامت ہے ان کی، بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ بچی تھی، بے موسم کے پھل ملتے تھے ان کے پاس، کوئی آنے والا نہیں، محراب کے اوپر کمرہ تھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے بنایا تھا، ان کے علاوہ کوئی نہیں داخل ہو سکتا تھا، لڑکی تھی، اور لڑکی ہماری جیسی نہیں۔ ہفتے میں یوں سمجھو 5 مہینے میں ہماری بچی جو بڑھتی ہے، پروان چڑھتا ہے لڑکی کا، 1 ہفتے میں چڑھتا تھا۔ 2 سال کی تو 8 سال کی لگے، ایسی تھی، اس لیے ان کا الگ کمرہ تھا، خبر بھی لینے جاتے تھے تو انگور دیکھتے، مریم بیٹا ابھی انگور کون دے گیا؟ انگور کا تو سیزن بھی نہیں ہے،
آج جیسا نہیں کہ ہر سیزن میں انگور مل جاوے، تربوز مل جاوے، ایسا نہیں. پہلے تو بس سیزن کا اسٹاک ملے. آج کل تو آپ کہیں سے بھی پورے سال آپ کو آم بھی مل جائے گا، مینگو، ہر پھل مل جائے گا. اتنے ہمارے لیے آسانی کر دیا اللہ تعالیٰ، نعمت ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. آم کے زمانے میں آم، انگور کے زمانے میں انگور. پوچھتے بیٹا انگور کہ حاضی من عند ربی، میری رب کی طرف سے. بچی تھی، انا لکی حاضا، یہ کہاں سے آیا تیرے لیے؟ تو اس وقت جواب دیتی مریم، میری رب کی طرف سے. براہ راست اللہ بھیجتے تھے. یہ کرامت نہیں ہے تو قرآن نے بیان کیا. کرامت کسے کہتے ہیں؟ خلق کے عادت چیز عام طور پر عادتاً نہ ہوتا ہو. گھر کے عادت، اس کا معنی عادتاً نہ ہوتا ہو، عادت کے خلاف. گھر کے عادت کا معنی آگ جلاتی ہے، یہ عادت ہے، اللہ کی سنت ہے. عادت کا معنی سنت اللہ، قانون ہے. لیکن آگ آپ انگلی ڈالے نہ جلاوے، یہ ہے کرامت. یہ کرامت. جیسے مثال میں، یہ تو میں نے مثال دی لیکن واقعی سے میں سناؤں. انگریز کا زمانہ تھا، شاہ عبدالعزیز مشہور تھے، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس زمانے میں ایک پادری آیا تھا، اور جو نمینا بازار ہے مشہور، وہاں وہ اعلان کر رہا تھا، زور زور سے چیلنج کر رہا تھا، ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ میں حق پر ہوں، میرا دین حق ہے، میری کتاب انجیل حق ہے کوئی مقابلہ کرے؟ میں اپنی انجیل آگ میں ڈالتا ہوں، آپ اپنا قرآن آگ میں ڈالو. آپ جس کو جلا رہے وہ بات ہے، اور نہ جلا رہے وہ حق. کسی کی ہمت نہیں جواب دینے کی. کوئی گیا شاہ صاحب، شاہ عبدالعزیز کے پاس، کیسا ہے حضرت؟ چلو چلو میں آتا ہوں. وہیں مسئلے کا حل مل جاتا تھا، ہر مسئلے کا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا تھا. اور نوازا بھی کس پر؟ بھی زندن بیچ میں ایک بات کہہ دوں، کثرت درود شریف سے. پورے خاندان میں شاہ ولی اللہ، ہر بیٹا ایک سورج کی طرح تھا. ہمارا کھانا آتا، بس پورا گھر سورج کی طرح تھا، روشن، جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. شاہ عبد القادر ان کے بیٹے، شاہ رفیع الدین ان کے بیٹے، شاہ عبد الغنی ان کے بیٹے، شاہ عبد العزیز ان کے بیٹے. 4 بیٹے تھے، ہر ایک اپنی جگہ پر سورج کی طرح ایسا روشن، فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے پورا گھرانہ ایسا. تو کہا چلو میں آتا ہوں. حضرت سمجھ گئے. اس میں 2 باتیں ہیں جو مجھے سمجھانی ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں، دل جب نورانی ہوتا ہے تو فراست سے بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. حضرت عمر نے فرمایا تھا علی کو، حضرت علی کو، مومن کی فراست سے بچو. ہاں، ان کو صاف نظر آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو ایک نور عطا فرمایا ہے جس سے وہ دیکھتا. وہ کون سا نور معلوم؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. یہ نور ہے، تقوی کا نور. ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں فرقان دے گا.
فرقان یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت دے گا. ایک تو یہ معنی بھی ہے, بہت معنی ہے فرقان کے. یا ایک معنی کیا معلوم, اللہ آپ کو ایسا نور عطا فرماوے گا آپ حق اور باطل میں فرق کر سکیں گے. یا ایک معنی کیا, بہت عجیب معنی یہ, آپ خود لوگوں کے لیے سب سے الگ تھلگ ہو جائیں گے. آپ کی حیثیت دیکھتے ہی لوگ کہیں گے وہ کون ہے, متقی ہے, اللہ والا ہے. فرقان ہو گئے سب میں, سب کی نظریں اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے, جمی ہوئی ہے. یہ تقوی کی برکت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے کوئی متقی نہیں. تو پوری دنیا کی نظریں آپ پر تھی, بڑے بڑے صحابہ آپ کے ساتھ چلتے تھے, لیکن کسی کی نظر کسی پر نہیں, اللہ کے پاس. یہاں تک آتا ہے کہ بعض صحابہ تو حضرت عباس 12 پڑھتے تھے, ہم سے ڈبل, ہم بہت 6 ساڑھے 6, 12 فٹ کی نہیں. ہمارا چپل بہت 10 نمبر کا, 20 نمبر کا چپل چاہیے. اچھا ہے کہ کوئی لے بھی نہ جا رہے, جہاں بھی رکھے, کون پہنے اتنے بڑے کو, ڈر لگے. 20 نمبر کا چپل چلا. اور حضرت جریر بن عبداللہ یہ بھی 12 فٹ کے تھے. گھوڑے پر جب سوار ہوتے تھے پیر اس طرف, پھر بھی زمین پر کھسکتے تھے. اونچا گھوڑا پھر بھی. فرماتے ہیں صحابہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ چلتے, لیکن آپ کے ساتھ جب چلتے تھے یہ آپ کا ایک معجزہ تھا. آپ ہی بڑے نظر آتے تھے, سب چھوٹے لگتے تھے. اور جب آپ نہ ہوتے عباس اونچے لگتے, جلی اونچے لگتے, لیکن آپ ہوتے تو معلوم نہیں کیا وجہ تھی. یہ معجزہ, یہ عجیب. ہاں تو یہ کہہ رہا تھا کہ شاہ عبدالعزیز فراست حضرت عمر نے فرمایا تھا حضرت علی کو فراست. ہاں فراست کیسے ملتی ہے وہ میں نے یہ بیچ میں بات آئی. فرقان عطا فرماتے, تو ایک معنی کیا, اللہ آپ کو خود فرقان بنا دے گا, سب میں ممتاز, آپ سب میں الگ تھلگ پڑ جاؤ گے, سب کی نظریں آپ کی طرف ہوگی. وہ کون ہے؟ تقوی کی برکت. اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے. تو اس سے پتا چلا, علماء فرماتے ہیں کہ وراثت اس میں بندے کا کسب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے وہب بھی ہے, دونوں ملے جلے ہیں. کسب یعنی خود بندہ محنت کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, یہ درجہ ملتا ہے. اللہ براہ راست پھر دیتا ہے. پہلے بندہ کوشش کرتا ہے, پھر اللہ کی طرف سے موہبت عطا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اسی لیے فرمایا فراست میں کسب بھی ہے, بندے کی طرف سے کوشش, اور اللہ کی طرف سے وہب بھی ہے, عطا. اور الہام براہ راست اللہ کی طرف سے. اس میں بندے کا کوئی کسب نہیں. اسی بنا پر دونوں میں فرق ہے, الہام اور فراست میں. الہام جو ہوتا ہے کافر کو بھی, کوئی ایسا جوگی ہو جو ریاضت اور مجاہدہ بہت کرتا ہے نفس کے خلاف, تو اس کو بھی ہوتا ہے الہام. بچوں کو بھی ہوتا ہے, بچوں کو بھی ہوتا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے 2 صاحبزادے تھے, خواجہ معصوم, خواجہ محمد سعید. بچے تھے لیکن کیسا کشف. یہاں اللہ دنیا میں ان کو بتا دیتا تھا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے پاس بہت شکایتیں تھیں کہ حضرت یہ تو بدنامی ہو رہی ہے ہمارے. بعض کا اللہ والے پہلی صف میں نماز پڑھنے والے جہنمی,
سے پتا چلا کہ کچھ ہوگا اندر. بہت سمجھنے کی باتیں ہیں یہ، سرسری باتیں نہیں ہیں یہ سب، بہت گہری باتیں ہیں. کیا ہے اس میں وجہ؟ ہم دین سمجھے ہی نہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ بس پہلی زمین نماز پڑھ لی ہو گیا تکبیر اولیٰ کے ساتھ. اللہ کے یہاں یہ سکھا دیکھا جاتا ہے معاملات کیسے ہیں، زبان تمہاری کیسے چلتی ہے، اخلاق تمہارے کیسے ہیں، آنکھیں کیسی استعمال ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ سلوک کیسا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. پڑوس کے ساتھ کیسا ہے، یہ ہے معیار. کسی حدیث میں یہ معیار رکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہ جو تہجد کا پابند ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں وہ متقی ہے، وہ عبادت گزار. نہ، حدیث میں ہے جو گناہوں سے بچے وہ عبادت گزار ہے، جو ایک دوسرے کا حق ادا کرے وہ مومن ہے، جو اپنے سے کسی کو تکلیف سے بچائے وہ مسلمان ہے. یہ ہے دین. دین سمجھو. بعض لوگ بس تسبیح پڑھ لی، برابر نماز پڑھ لی، پھر گورکھ دن لی. ارے ایک تو ایسے تھے کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، کوئی تہجد نہ گانے، کوئی اشراق چاشت نہ گانے، اور ہر وقت مسجد میں. حضرت تھانوی نے سنا ہے، بلکہ کتاب الکبائر میں ہے یہ بات. علامہ ابن حجر نے لکھا ہے. ایک دم بات یاد آئی، آخری زندگی بس وقف، ہر وقت مسجد میں، روزہ، اعتکاف، تکبیر اولیٰ، امام کے پیچھے تسبیح. انتقال ہوا. علامہ ابن حجر فرماتے ہیں میرے والد صاحب کا انتقال قریبی زمانے میں ہوا تھا، تو میں قبرستان جایا کرتا تھا. تو ایک تازہ قبر اس کی ان کی بھی تھی. یہ بزرگ اللہ والے جو لوگوں میں مشہور تھے، بہت ذاکر شاکر عابد زاہد. وہاں میں جب گیا سناٹا تھا، صبح کا وقت، کوئی نہیں تھا قبرستان. قبر میں سے چیخو پکار کے آواز آ رہی تھی. قبر میں سے آوے مسلمانوں سمجھو اکیلے سنا ہے، اکیلے سنا ہے. ذرا سوچو اس بات کو. تنہائی کا گھر ہے، اندھیرا ہے، وحشت ہے. جب ہم میت کو سلاتے ہیں قبر میں، منظر ذرا اس کو یاد کرنے کا. ابھی ہم بند کر دیں گے قبر کو، کئی من مٹی اوپر سے ڈال دیں گے، تو سب چلے جائیں گے، اکیلا ہوگا. کیا یہ سوچو، اصلاح ہو جائے. کبھی گورکھ دھندے نہیں کرو گے، کبھی حرام نہیں کماؤ گے، کبھی کسی کو نہیں ستاؤ گے، کبھی ظلم نہیں کرو گے، کبھی کسی کا حق نہیں دباؤ گے. سوچو اس بات کو، قبر کو سوچو. تو یہ چیخو پکار، ڈر گیا میں تو سب بھول گیا. اپنے ابا کو اصالے جواب کرنا، خوف اتنا تھا، ایسا زور زور سے پکار رہا تھا. مجھے آواز آ رہی تھی، میں بھاگا. میں نے کسی سے پوچھا کہ خبر کس کی ہے، کیوں؟ لیکن پہلے کہو تو صحیح کہ آواز آ رہی تھی عذاب کی، اور وہ چیخو پکار. کیا بات کر دو ہو رہے؟ نہیں وہ اللہ میں کہتا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا. یہ تو وہ بزرگ ہیں جو 5 وقت کے نمازی تھے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہر وقت اعتکاف، روزہ، تہجد، اشراق، چاشت. وہ نہ ہو رہے. ہاں بالکل اللہ وہی ان کی قبر ہے. اور ان کو جستجو ہوئی دل میں، کیا بات ہے، کیوں یہ فیصلہ ہوا اللہ کی طرف سے. گئے تحقیق کی، بھائی کیا ہے معاملہ. جو ان کے 2 صحابہ تھے، ان کے ساتھ معاملہ کرنے والے تھے، ان کو پتا تھا. انہوں نے کہا کہ آخری زندگی میں بہت مالدار تھے، تاجر،
ساری تجارتیں دکانیں جائیداد بیچ دی, پیسہ جمع کیا, وہ پیسہ وہ سود پہ لگا دیا. مسلح تو تھا لیکن آپ نے مسلح نہیں دیکھا. جب بھی کوئی آتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, چل رہا ہے چلو مسلح کے نیچے رکھ دو پیسے, مسلح کے نیچے, ایسا کرتے تھے وہ. سبحان اللہ سبحان اللہ اشارے سے کہ میرے تو بولنے کی بھی فرصت نہیں ہے. یعنی کیا وہ سودی پیسہ لائے, مہینہ پورا ہوا تو ہزار مسلح کے نیچے رکھو. جب اٹھتے تھے نا تو مسلح بھر جاتا پیسوں سے, سودی پیسوں سے. بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا. جہنم عذاب میں. تو ایسا ہوتا ہے, اللہ حفاظت. تو یہ دوسری بات آئی. ہاں میں سمجھا رہا تھا شاہ عبدالعزیز, کوئی دوسری بھی بات آئی تھی معلوم نہیں, آئے تو میں کہوں گا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ہاں وہ بات آئی تھی کہ دین کسے کہتے ہیں. بعض لوگ اس طرح اعتراض کرتے ہیں, بالکل مناسب نہیں. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. ہاں وہاں سے وہ بات چلی تھی. مجدد الفسانی کے 2 بچے کی بات سے بات چلی تھی کہ یہ کیسا, پہلی سب میں نماز پڑھتے ہو جہنمی. یہاں سے بات چلی تھی, آ گئی یاد. چلو تو ان کے شیخ تھے خواجہ بختیار کاکی, بہت بڑے شیخ. جب مجدد الفسانی ایسے لوگوں کیسے ہوں گے, تو ان سے شکایت کی کہ دیکھو نے لوگ بہت شکایت کرتے ہیں مجھ سے, میرے بچوں سے سب ڈر رہے ہیں, اب مسجد میں بھی آنا بند کر دیا کہ پتہ چل جائے گا. ڈرے نہیں کہ میں کون ہوں کیا ہے. تو کہا ایک کام کرو, وہ بچوں کو میرے پاس بھیج دو, دلی گئی. میں کب کا واقعہ بیان کرتا ہوں, آج سے 500 سال پہلے کا. ایسا نہیں تھا ابھی کا زمانہ, بہت اچھا تھا اس زمانے کی میں بات کرتا ہوں. تو ابھی کیسا ہوگا بتاؤ. 500 سال پہلے کی بات کرتا ہوں. خیر ہی خیر. تو کہا میرے پاس بھیج دو. سرہند سے دلی آیا بچوں کو, ایک دن بھیجو بس, دوسرے دن واپس کر دوں گا. آئے, ایک دن باہر کا ہوٹل کا کھلایا, سارا کشف ختم ہو گیا. ساری جو صلاحیت تھی نا بچوں کی سب بھول گئے, ان کو پتا ہی نہیں کہ کیا ہے. ایک دن کھلایا بس. حالانکہ وہ زمانہ تھا, ایسا نہیں تھا آج کل جیسا سب چلتا ہے, ایسا نہیں تھا. ہاں باہر کا کھانا ہو, میں آپ کو ایک شرط بتا دوں, مجبوری ہے, باہر کا کھانا ہے تو دیکھو وہ ہوٹل والا پکانے والے نمازی ہیں کہ نہیں. نماز پڑھتا ہے کہ بھی نمازی کھانا پکایا, اس کا بھی اثر آتا ہے. بزرگوں نے فرمایا بے نمازی کے کھانے کا بھی بہت خطرناک اثر ہے کہ نیکیوں کی توفیق نہیں, اللہ چھین لے جائے. بے نمازی کے کھانے کا اثر. تو بس یہ آگے بھی یہ سوچو کہ اپنی بیوی بے نمازی ہو, اگر اپنی بہن ماں وہ اگر کھانا پکتے اس کا اثر پڑے گا. ہاں یاد رکھنا, گھر میں جھگڑے ہوں گے, برکت نہیں ہوگی, نیکیوں کی توفیق نہیں ہوگی. اس لیے یہ تو خاص بہت مؤثر ہے یہ. تو باہر کا کھانا ہو, مجبوری ہو تو, لیکن یہ شخص نمازی ہے کہ نہیں پکانے والا, طہارت کا خیال کرتا ہے اور حلال حرام کا خیال کرتا ہے. آج نہیں کرتے, میں کہتا ہوں گارنٹی کے ساتھ جاؤ, جہاں تک مجھے یاد مجھے پتا چلا ہے نہیں کرتے خیال. اور دوسری بات ضمن میں کہوں, بعض ایسی پروڈکٹ ہے تیار جو یورپ سے آتی ہے, وہ ڈالنی پڑتی آپ کو, حرام چیز سے بناتے ہیں, سپر کی چربی سے بناتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں
ان کا کوٹ دیکھ لینا. یہ تو اچھا ہوا کہ ہمارے پاس بیچارے لوگوں نے محنت کی اور سب راز فاش کر دیا. بہت لمبی بحث ہے اس کے اندر، علماء نے بیان کی. ایسا ہے آج، اس لیے احتیاط کرو. ہاں تو اس کا اثر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں کھاؤ، لیکن ایسا دیکھو آپ جہاں واللہ مجھے تو اتنا افسوس ہوتا ہے، ہماری ملکے والی بہنیں یا اللہ گہروں کی لڑیوں پر کھڑی رہ کر کھڑی پانی پوری تھے بالکل یہ سب کر یا اللہ میں تو پانی ہو جاتا ہوں. لیکن ایک بعض مرتبہ دل بھی ہوتا ہے کہ ان کو میں جا کے کہوں، لیکن ہمت نہیں ہوتی. بہت ایسا ہے کہ وہی اگر ہمیں توڑ دے، بات نہ سنے تو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جاتے ہیں. لیکن دل بہت جلتا ہے واللہ میں کہتا ہوں. اکثر ایسی لڑیوں پر ہماری ملکی والی یا اللہ یہ تو مشہور ہے، ان کے بارے میں تو دائی کا پیشہ نہیں آتے. کیوں؟ بابرکت ہے، مبارک ہے. تو جو بالکل پانی پوری ہو تو پانی میں 2 قطرے بھی آتے ہیں پیشہ وہ تو برکت سمجھتے ہیں. ہم جس طرح زمزم بس وہی ان کے نزدیک دائی کا پیشہ. یہ تصور سے آدمی وہاں کھڑا نہ رہے، شوق سے کھاتی ہے پیتی ہے، شرم نہیں آتی. واللہ میں کہتا ہوں بے شرم، اسی لیے تو بن گئی بے شرم. یہ ایسا کھانے سے تو بے حیا بن گئی. گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں اسی کھانے کا اثر ہے. بہت خراب اثر ہے. گہروں کے ساتھ تو چلی جاتی ہے نا، یہ اثر ہے. یاد رکھنا، ایک بات یاد آئی میں کہہ دوں، مجدد الفسانی کی یہ بات ادھوری ہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے ایک خادم تھے، بہت خدمت کرتے تھے. ان کے بھائی کا موت کا وقت قریب آیا، قریب الموت تھے، بہت بے چین تھے. خادم صاحب نے کہا حضرت میرا بھائی قریب الموت ہے، گھر تشریف لائے، توجہ فرما لیا. حضرت کی توجہ مشہور ہے، عجیب و غریب واقعات ہیں. مجدد الفسانی اللہ تعالی 1000 سال میں ایک ایسی شخصیت پیدا کرتا ہے. 1000 سال کے بعد 500 سال ہو گئے، اب معلوم نہیں آئندہ ایسی وقت پیدا ہوتی ہے. وہ تھے حضرت شیخ احمد سنہندی رحمت اللہ علیہ مجدد الفسانی. ہاں تو خادم نے کہا حضرت میرا بھائی قریب الموت ہے، توجہ فرمائیں، اللہ رحم کر دے، آسانی سے روح نکل جائے اور اللہ مغفرت کر دے. چلو میرا خادم تھے، آئے بیٹھ گئے، توجہ فرمائی. دل صاف تھا، نورانی تھا، بہت توجہ ڈالی، کوئی اثر. بہت کوشش کی، کوئی اثر. خادم سے کہا معلوم نہیں کیا وجہ ہے، یہ پہلا ایسا موقع ہے کہ اتنی میں توجہ ڈالتا ہوں کوئی اثر نہیں ہوتا. حضرت کیوں؟ چلو میں پھر اللہ کی طرف مراقب ہوتا ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہے. اللہ دل میں الہام فرما دے کیا وجہ ہے. مراقبہ کیا، فوراً اللہ نے دل میں ڈالا اس آدمی کو کافر سے محبت ہے، آپ کی توجہ کا اثر نہیں ہوگا، آپ کی توجہ سے میں اس کے گناہ معاف نہیں کروں گا. اتنا بڑا گنہگار ہے کفار سے محبت کی بنا پر کہ جہنم کی آگ ہی اس کو صاف کرے گی. یہ دل میں ڈالا اللہ نے. مجدد الفسانی فرماتے ہیں ہماری بچیوں کو بولا آگے کیا ہے، کافی نوجوانوں سے محبت. اور برقعے والیوں نے تو بدنام کر دیا برقعے کو. میں کہتا ہوں تمہیں یہ کرنا ہے تو برقع مت پہنو. غیر بھی اب تو شرم دلانے لگے.
پتا چلا غیر عورتیں کہ مسلم بچیوں نے لڑکیوں نے تو ہمارے سماج کو برباد کر دیا، ہمارے نوجوانوں کو خراب کر دیا. بعض جو غیر مسلم ہے، جو تھوڑی حیا والی ہے، وہ یوں کہتی ہے یہ پردہ تمہیں سکھاتی ہے، اللہ کے واسطے میں یہ کام کرنا ہے، دھندے گورکھ دھندے، پردہ اتار دو. یہ پردے کے آڑ میں تم کیوں ایسا دھندا کرتے ہو؟ تم اپنے مذہب کو بھی بدنام کرتی ہو اور اپنے پردے کو بھی بدنام کرتی ہو، اپنے ماں باپ کو بھی رسوا کرتی ہو. غیروں نے کہا یہ کیوں یہ کھانا ان کے ساتھ جائے گی؟ پھر خیال رکھو اپنی بچوں کا، بچوں کا. اتنی خطرناک چیز ہے یہ کفار سے محبت. ہاں تم خدمت کرو، مدد کرو، جائز ہے. اخلاق سے پیش آؤ، جائز ہے. معاملات کرو، جائز ہے. تجارت کرو، لین دین سب جائز ہے. لیکن موالات جائز نہیں ہے. یاد رکھنا مدارات جائز ہے اور مواسات جائز ہے. ہمدردی کوئی کوئی حرج کی بات نہیں. آپ پریشان ہو، مدد کر دیا، بیمار ہے لو پیسے علاج کرو، بھوکے ہیں لو کھانا، ہمدردی ہوئی. مواسات کوئی حرج کی بات نہیں. مدارات خاطر مدارات، آئیے آئیے دمش پہ آئیے، لاؤ بھائی چائے لاؤ، ٹھنڈا لاؤ، اس کو خاطر مدارات کہتے ہیں. دل میں نہیں. آپ تو ہماری بچیاں نا، مجھے تو بہت پیار ہے اس سے، دل میں ہے، بہت محبت ہے مجھے تو، میرا جگری دوست ہے یہ تو. گئے کام سے، گئے کام سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اللہ بنا میرے دشمن ہے یہ اور تمہارے بھی دشمن ہے، خبردار ان کو تم نے ولی بنایا، دوست جگری. یاد رکھنا ایک بات، یہ مت سمجھنا میری تھوڑی بچی ہے، اپنی بچی سمجھو. غور کرو اس بات پر، دعا کرو اللہ سے، اور جتنا ہو سکے آپ اتنا کرو. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو دیکھو اس سے الہام بھی سمجھ میں آیا. اللہ نے بڑا راست ڈالا. ہاں تو میں فراست کی بات کر رہا تھا، شاہ عبد العزیز کی. تو وہ پادری چیلنج کر رہا تھا. مسلمان بیچارے عام تھے، عاجز تھے. شاہ صاحب کو بلایا، کیسا ہے؟ تو کوئی حرج کی بات نہیں آتا ہوں. اللہ نے دین میں فراست کا نور دیا تھا. دیکھو اس میں اپنا کسب، اپنی کمائی، اپنی محنت، اور اسی طرح اللہ کی طرف سے دین، دونوں چیزیں ہیں. فوراً سمجھ گئے، میں سمجھ گیا. ایک کام کرو، پادری سے کہا آپ انجیل آگ میں ڈالیں، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی نسبت ہے، اور میں کلام مجید کو آگ میں ڈالا. یہ ادبی نہیں. ایک شکل ہے، میں اپنے قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں، آپ اپنی انجیل کو سینے سے لگا، اور دونوں آگ میں کود پڑے. آگ جس کو جلاوے وہ باطل، اور جس کو نہ جلائے وہ حق پر. اتنا کہنا تھا کہ بھاگا، انجیل لے گا. لوگوں نے آواز پکڑو پکڑو اس کو، بدماش کو، وہ گمراہ کرنے آیا تھا. پکڑا، بلایا زبردستی، صحیح بتا کیا ہے؟ معاف کرنا، میں گمراہ کرنے آیا تھا. انجیل پر میں نے مسالہ لگایا ہے، میں نے اپنے بدن پر نہیں لگایا ہے، تو میں تو جل ہی جاؤں گا. اور مجھے یاد ہے، معلوم ہے آپ سچے ہو، آپ کو آگ اثر نہیں کرے گی. جب چیلنج ہے تو چیلنج کے وقت اللہ، یاد رکھنا ایک بات، یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، جب چیلنج ہوتا ہے اللہ لاج رکھتا ہے. کب لاج رکھتا ہے معلوم؟ یہ بھی جملہ یاد رکھنا، جب ہم اللہ کی لاج رکھتے ہیں اللہ ہماری لاج رکھتا ہے. یہ جملہ ہمیشہ دل میں بٹھا لو. لاج کسے کہتے ہیں معلوم؟
یہ بھی آپ کو میں سمجھا دوں، جب ہم اللہ سے شرمائیں گے تو اللہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی شرم کا معاملہ رسوا نہیں کرے گا. رسوا کرنے سے شرم آتا ہے. اللہ شرمائے گا، ہمیں رسوا نہیں کرے گا. ہم جب اللہ سے شرم کریں گے، کیا مطلب اللہ سے شرم کرنے کا؟ کیا مطلب؟ چلو ایک مثال سے میں سمجھاؤں. باپ ہمارے سامنے ہو، ماں ہمارے سامنے ہو، بیوی بچے ہمارے سامنے ہو، تو کسی اجنبیہ کو گور گور کے دیکھے گا اس کو، یا غلط حرکت کرے گا اس کے ساتھ؟ کیوں؟ یہ سب دیکھتے ہیں. ارے ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ نہ چلے، اللہ تو ہر وقت ساتھ میں. یہ تصور ہوتا تو وہ دیکھتا. تو آپ نے گویا اللہ کی شرم رکھی اور گناہوں سے بچے، اللہ آپ کی لاج رکھے گا. اب سنو، اس پر میں ایک واقعے سے بات سناؤں. ایک نصرانی مجوسی تھا اور ایک مسلمان، دونوں کو سفر تھا، دونوں جا رہے تھے. رستے میں معلوم نہیں کیا ہوا، لمبا واقعہ ہے لیکن اصل دوسری بات میں سنا دیتا ہوں، بس یہ آگوا ہے. تو بات ہوئی، مسلمان نے مجوسی سے کہا بھائی اپنے ساتھ میں چلتے ہیں، کئی دنوں سے رحم آ گیا کہ اللہ کرے جس طرح ہم دنیا میں ساتھ میں، مرنے کے بعد آخرت میں بھی ساتھ رہیں، مسلمان ہو جائے. ٹھیک ہے، کیسی بات کر، میرا مذہب صحیح، ٹھیک ہے تیرا مذہب تو آگ والا تھا نا، آپ کو معبود سمجھتا ہے نا. ایک کام کرو، یہ تمہارا معبود ہے، تمہیں بچائے گا. میرا معبود اللہ ہے جو اس کا بھی خالق ہے، معبود ہے. ایک کام کرو، آگ میں ہاتھ ڈالو، اگر آگ آپ کو نہ جلاوے تو بات صحیح ہے کہ یہ تو میرا بندہ ہے، اور معبود اپنے بندے کو تکلیف نہیں دیتا، عذاب نہیں دیتا. تو آپ کا معبود ہے آپ، تو آپ ہاتھ ڈالو اس میں، چلو. اگر جلا دے گئے تو مانو گے کہ صحیح نہیں، ابھی نہیں. لیکن میں بھی ڈالتا ہوں، مسلمان نے کہا. اور اس وقت چیلنج، میں یہ جملہ سمجھا رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہے مسلمان. اس کو یقین تھا اللہ میری لاج رکھ لے گا اسلام کی، مسلمان کی. کیوں؟ ابھی اسلام اور دوسرے مذہب کا مقابلہ ہے اور اللہ ہی مطلب کہ فیصلہ کرے گا. ان کو یقین تھا. وہ ہاتھ نہیں ڈالا، زبردستی ہاتھ پکڑا اور کھینچ آگ میں لے گیا، زبردستی. دونوں کا ہاتھ نہیں چلا. کئی دیر تک پاکے رکھا آگ میں، مسلمان کا بھی نہیں جلا، مجوسی کا بھی نہیں. صحیح سر مسلمان کو احتراز ہوا، یا اللہ یہ کیا کیا؟ یہ تو سمجھے گا کہ میں اکبر ہوں، میں بھی اپنا مذہب ہوں، اور میں کیوں سمجھوں گا میرا بھی نہیں چلا تو میں بھی اکبر ہوں. یا اللہ یہ تو فیصلہ تو نہیں ہوا. اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آئی، اس کو کہو اکیلے ہاتھ ڈال دو. اس کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے ساتھ تھا، آپ کے ہاتھ کی لاج رکھ کر اس کے ہاتھ کو نہیں چلایا. سمجھے کچھ؟ تم میرے بندے ہو، اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھا، تیرے ہاتھ کی برکت سے، تیرے ہاتھ کی نسبت سے اس کے ہاتھ کو میں نے نہیں چلایا. اللہ، ایک عام مسلمان کے ہاتھ کے ساتھ نسبت ہو گئی تو آگ نے نہیں چلایا. اگر ہماری نسبت صحیح معنوں میں آقا مکی و مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گی تو جہنم کی آگ کہاں سے جلائے گی؟ جہنم کی پناہ مانگے گی. جلدی سے بات یہاں سے، میں ٹھنڈے ہوا، حدیث میں بھی یہی بات، کہ مومن تو یہاں سے چلا جا، میں پوچھ رہی ہوں، نسبت ہے تیری آقا کے ساتھ.
تو اللہ لاج رکھتا ہے. تو شاہ صاحب کو پتا تھا, فراست سے معلوم ہوا تھا, فراست. یہ میں نے ایک دم بیچ میں فراست کی بات آ گئی, معلوم نہیں کہاں سے کہاں بات آئی. میں سمجھا رہا تھا الہام میں, تو فراست سے بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. صراط مستقیم کی جو ہدایت ہے فراست سے بھی پتا چل جاتا ہے. حضرت عمر ملہم من اللہ تھے, محدث من اللہ تھے, اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا, تائید ہوتی تھی پیر بھائی کی. لیکن اس زمانے میں تائید نہیں ہوگی, ہاں اطمینان ہو جائے گا. اب بات کہاں سے چلی تھی معلوم, یاد آیا مجھے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے, ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. یہاں سے بات چل رہی تھی, الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. کہاں سے الٹی سیدھی, وہ میں نے شعر سنایا تھا. سجادہ رنگین کن گر پیر موہاں کو ید. کیا مطلب اس کا معلوم, مسلح کو شراب سے رنگین کر دیں, کوئی حرج کی بات نہیں. اگر پیر صاحب کہتے ہیں تو اللہ والا کوئی بزرگ, کیوں, اس میں حکمت ہے جو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گی. یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گا, مثال سے سمجھاتا ہوں. بظاہر اللہ والا ایسی بات کرتا ہے سمجھ میں نہیں آتی, شراب حرام ہے, اور مسلح کو ایسا کرنا یہ تو عجیب حکم ہے, آپ کیا کہہ رہے ہو. بس اللہ والے کی زبان سے نکل گیا, اس میں کوئی حکمت ہے, الہام اللہ کی طرف سے. اس کو میں مثال سے سمجھاؤں تو فوراً آپ سمجھ جاؤ. شاہ عبد العزیز کا واقعہ سنا. شاہ عبد العزیز کی خانقاہ چل رہی تھی دلی میں. ایک باہر سے کوئی آیا, غیر ملکی, پہلے تو بہت آتے تھے, ہندوستان تو اصل تھا پہلے. سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا مغل کے زمانے میں. اب تو معلوم نہیں لوہے کی بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, سمجھے یا نہیں, سونے کی چڑیا تھی. ہاں, تو ایک آدمی آئے, ان کو دیکھ کر کہا کہاں سے آئے تھے. تھوڑے دن ہوئے مانوس ہوئے. شاہ صاحب نے فرمایا معلوم نہیں میرے دل میں ایک بات آتی ہے, آج ہے نا آپ رات طائفہ کھانے گزارو ویشیا کے پاس, ہے کہ نہیں, کتنی خطرناک بات. یہ ایسا ہی ہوا نہیں, سجادہ رنگین کو گر پیر مولا گویا. شراب پیو, ایک مثال. میں کیوں کہتے ہیں ایسا, کوئی حکمت ہوگی. انہوں نے کہا لو میں آپ کو اجرت کے پیسے دیتا ہوں, آپ کے پاس پیسے نہ ہو, رات گزار. جو کمرہ خالی ہو, جس عورت کے پاس کوئی نہ گیا ہو, آپ نیچے دربان سے کہنا کہ مجھے آج رات یہاں گزارنی ہے, تو آپ کو وہ پیسے لے کر کمرے میں پہنچا دیں. اللہ والے تھے, بزرگ کی صحبت ہی, وہاں تک پہنچے, لیکن اس گلی تک جانے میں دل کام رہا تھا, پیر کام رہا, ہمت نہیں ہوئی. بہت سوچا, آدھی رات ہو گئی, واپس آ گئے. صبح نماز پڑھی حضرت کے ساتھ, ملاقات ہے, جا کیا ہے حضرت. میں وہاں تک گیا لیکن ہمت نہیں ہوئی, پیر کام رہے. میں نے کہا جاؤ, آج جانا. کچھ بولے نہیں. دوسری رات ہوئی, اور زیادہ آگے گئے, بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی وہاں تک. وہ بولتے بھی کہتے کیا کام ہے, کیوں آیا ہوا, بولتے نہیں آنا ہوا آ جاؤ, ایک جگہ خالی ہے, ابھی ایک کمرہ خالی ہے. لیکن نہیں بول سکے, واپس آئے. پھر نماز کے بعد کیا ہوا, ملاقات ہو گئی. حضرت وہاں تک پہنچا لیکن زبان نہیں. اب جلدی جاؤ, میں کہتا ہوں آپ کو, کیوں واپس آتے ہو. اب دیکھو یہ اکیل حکم ہے, اب جانا پڑے گا آپ کو. اب تو آنکھیں بند کر کے بس حضرت نے کہہ دیا ختم کر, پہنچ گئے. ایک کمرہ خالی تھا, ایک عورت کا, وہاں گئے. مارے شرم کے دیکھا بھی نہیں جاتا, کانپ رہے.
عورت بھی گھونگھٹ ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے وہیں نماز شروع کر دی کہ بس حضرت کا حکم تھا کہ وہاں جاؤ. میں گیا, یہ تھوڑی تھا کہ غلط کام بھی کرنا, بس میں ان کا حکم پورا کرتا ہوں. نماز شروع کر دی. اب عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے, نماز پڑھی. انہوں نے سلام کیا. سلام, آپ کیوں ایسا کام کرتے ہو؟ نصیحت کرنا شروع کیا. آپ مسلمان ہو کے غلط کام کرتے ہو, اجرت لیتے ہو, اس پر حرام ہے. اس سے بولا نہیں چاہتا, زاروں قطار ہو رہی ہے, گھونگھٹ ڈالا ہوا ہے, چہرہ نہیں دکھاتی, اور یہ بھی نہیں چاہتی کہ چہرہ دیکھو. اللہ والے تھے, بزرگ کی صحبت تھی, تنہائی ہے, پیسے لیے ہیں نیچے, اپنی ہے یہ ایک رات کے لیے, یہ بھی نہیں دیکھتے وہ بھی نہیں دیکھتے, گھونگھٹ ڈالا ہوا ہے, رو رہی ہے. اخیر میں تھوڑی ہمت ہوئی بولنے کی. انہوں نے کہا عورت نے, میں ایسی نہیں ہوں, میں ویشیا نہیں ہوں, 3 دن ہوئے ہیں میرے آنے کو. اگر سننا عجیب بات, کیا کہا؟ 3 دن ہوئے میرے آنے کو. میں تو ایک ملک سے آ رہی تھی, کشتی ٹوٹ گئی, ایک تختے پر میں سوار ہو گئی, اترتا جہاں مجھے لے کر چلا. کئی دنوں کے بعد سمندر کی تھپڑوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر, تو یہ کوئی مجھے شہر نظر آیا. یہاں میں اتری, جیسے میں کنارے پر اتری, کوئی آدمی کھڑا تھا کہ کوئی عورت آ رہی ہے. مجھے اس نے پکڑ لیا اور پکڑ کے سیدھا 3 دن ہوئے یہاں مجھے بیچ دیا. وہ تو پیسے لے کر چل, اللہ کا کرنا کیا اچھا ہوا اس نے ہاتھ نہیں لگایا میری عزت پر. اس کو پیسوں سے مطلب تھا, مجھے بیچ دیا اور انہوں نے خرید لیا. خرید کے مجھے کمرہ دے دیا. 3 دن سے آئی ہوں. تو کہاں کون چہرہ دکھاؤ, تو چہرہ دکھا. انہوں نے بھی دیکھا, انہوں نے بھی دیکھا. اوہو, کون میں ہوں, پہچانتے ہو؟ گلے لگتے دونوں. تم تو میری بیوی ہو. بیوی بھی شوق سے گلے لگ گئے. اوہ میرے شوہر, آپ کیسے یہاں آئے, آپ کیسے بچے؟ میرا پورا خاندان تھا کشتی میں, لیکن میں بھی کئی دنوں سے آ گیا ہوں, میرا دفتر جلدی سے آ گیا یہاں پر. تو میں نے یہاں پوچھا کوئی اللہ والا ہو تو ان کے پاس بیٹھو. تو میں 10-15 دن ہوئے, میرا دفتر یہاں لگ گیا دلی میں. تو صاحب لذیذ ہے کہ انہوں نے 3 دن سے مجھے اصرار کیا, جلدی جاؤ آپ کے شاہ خانے. میں کہتا ہوں بس اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی. کاش کہ میں پہلے دن آ جاتا, تو پہلے دن اپنی ملاقات ہو جاتی. بیوی تھی, دونوں نیک تھے, اللہ نے بچا لیا. اب نئی زندگی, اب آپ ہی بتاؤ. وہ تو یہ سمجھے میری بیوی بچے سب ہلاک ہے, بیوی تو مل گئی. بیوی کیا سمجھتی میرا شوہر ہلاک ہے, شوہر بھی مل گیا. کیا خوشی ہوئی گی بتاؤ. الفاظ نہیں ہے میرے پاس. کتنی دل سے دعا نکلی ہوگی شاہ صاحب کے لیے. اس کو بولتے الہام, براہ راست من جانب اللہ ہوتا ہے. دیکھا, یہ بھی صراط مستقیم کی ہدایت ہے. کیسی ہدایت کی اللہ نے؟ سیدھے راستے کی. بظاہر الٹا راستہ تھا, الٹی تھی, سیدھی کر دی نا اللہ نے. یہ الہام ہوتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے براہ راست. ایک اور واقعہ لیکن ہم بچ گئے, یاد آیا تھا. خیر جو بھی ہو, اللہ نے جو کہنے کی توفیق بھی اللہ قبول فرمائے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ہدایت دیں. باقی دعوانا میں